بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ رحماء بینہم۔ محترم پیارے ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کریں گے اور آپ کے اصحاب کا، صحابہ اور آل کی آپس میں محبت کے چند ایک واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں کہ جس میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اے لوگو، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 1 فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت، یعنی اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ کہ سب سے زیادہ محبت پیار یہ حضور سے کرنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ میری آل کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی محبت کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کامل ایمان والا اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہر چیز سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت ہو۔ اگر ہر چیز سے زیادہ حضور کی محبت نہیں تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہر چیز سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت ہو اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت کرے۔ تو پہلے نمبر پر فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اب غور کریں، قرآن کا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، لیکن افسوس کہ قرآن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کی طرف ہماری توجہ ہے۔ قرآن کے لیے کیا ہے کہ وہ بھی صرف کم از کم چند ایک منٹ کے لیے وہ ایک رسم ایک رواج پورا کرنے کے لیے اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، لیکن دنیا کی تعلیم جس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے 6-7 گھنٹے اور اس کے بعد پھر 1-2 گھنٹہ اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہماری دین کے ساتھ محبت ہے؟ صرف اور صرف ہر بندہ ایک نوکری کی خاطر، ایک دنیا داری کی خاطر دنیا کے پیچھے چلا جا رہا ہے، اور سمجھ یہ لیا ہے کہ اگر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو ہم رزق کہاں سے کھائیں گے۔ لیکن افسوس، کاش کہ تو نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا ہوتا، پھر تجھے پتہ چلتا۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے پھر اللہ اس کو خود ہی عزتوں کے ساتھ نوازتا ہے، اس کے رزق کا ذمہ بھی لے لیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ قرآن سکھاؤ۔ تو یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمائے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کی مثال ایسے ہے کہ جیسے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی تھی، تو جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا ہلاک ہونے سے۔ تو فرمایا اسی طرح جس نے میری آل کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، میری آل سے محبت کی، سمجھ لو وہ ہلاکت سے بچ گیا، اور جو اس کشتی پر سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، کشتی صرف اور صرف
ایسے ہی نہیں چلتی، رات کا وقت ہو، سمندری سفر ہو یا دریائی سفر ہو تو اس کے لیے روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روشنی کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ وہ ستاروں سے لی جاتی ہیں۔ تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب کشتی پہ سوار بھی ہونا ہے، ساتھ ستاروں کی رہنمائی بھی ضروری ہے، اس لیے اکیلا کشتی کو لے لیں تب بھی کامیابی نہیں، اکیلا ستاروں کی روشنی کو لے لیں تب بھی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اسی وقت ہے جب کشتی پر بھی سوار ہوں، ستاروں سے رہنمائی بھی لیں، تو حضور کی آل کو بھی ساتھ ملائیں، حضور کے اصحاب کو بھی ساتھ ملائیں، تو پھر ہی کامیابی ہوگی۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، تو یہ دونوں راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سواری پر سوار تھے، تو حضور کی آل، حضور کے چچا زاد، حضور کے کزن حضرت عبداللہ بن عباس آئے تو انہوں نے آ کے سواری کی رکاب تھام لی۔ جب رکاب پکڑ لی تو حضرت زید بن ثابت انصاری نے کہا کہ ارے آپ کیا کر رہے ہیں، خیر تو ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، فرمایا کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء کا ایسے ہی ادب کریں۔ پھر حضرت زید بن ثابت انصاری نیچے اترے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی حضور کی آل کا ایسے ہی ادب و احترام کریں۔ اب غور کریں، صحابہ کا اور آل کا آپس میں کیسا گہرا تعلق ہے، اور زید بن ثابت انصاری یہ حضور کی حدیث کے عالم تھے، تو وہ عالم دین کے علم کی وجہ سے آل رسول کیسی قدر کر رہی ہے۔ پھر عالم دین نے بھی آل رسول کی قدر کی، یعنی صحابہ اور آل رسول کا آپس میں پیار تھا، آپس میں محبت تھی۔ یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کی محبت ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہیں، فرماتی چل اس طرح رہی ہے بالکل جیسے حضور چل رہے ہیں، حضور کے مشابہ۔ فرماتی حضور کی بارگاہ میں حضور نے پیار کیا، حضور علیہ السلام نے اپنے قریب بٹھا لیا، بٹھا کے حضور علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی۔ فرماتی ہیں کہ بعد میں نے سیدہ سے پوچھا، جب میں نے دیکھا تو گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ سیدہ رو پڑی، پھر ہنس پڑی۔ میں نے پوچھا کہ اے میری بیٹی یہ کیا معاملہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور کا راز ہے، ابھی موقع نہیں ہے، میں پھر بتاؤں گی۔ حضور کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میری بیٹی وہ راز، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب میں بتاتی ہوں راز کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ راز یہ تھا کہ حضور نے پہلے فرمایا تھا، کیا بیٹی مفہوم حدیث ہے کہ ان قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں حضور کے غم کی وجہ سے رو پڑی۔ تو پھر فرمایا، حضور نے فرمایا بیٹی تو کیوں نہیں خوش ہو جاتی کہ تو ساری عورتوں کی سردار ہے، ساری مومنین عورتوں کی سردار ہے، تو میں پھر خوش ہوگی کہ میں تمام مومن عورتوں کی سردار ہوں۔ تو یہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، تو یہ ماں اور بیٹی کا آپس میں پیار دیکھیں کس قدر ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بتایا گیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کس نے کہا؟ عرض کیا گیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، انہوں نے درست کہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت شریح انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موضوع پر مسح کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ حضرت علی سے پوچھ لو کیونکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اب غور کریں، صحابہ
اور اہل بیت آپس میں کس قدر محبت کرنے والے ہیں، کس قدر پیار کرنے والے ہیں۔ تو یہی قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، یہ آپس میں نرم دل ہیں۔ تو لہٰذا ان کی آپس میں لڑائی بیان کرنا یہ ایسا معاملہ تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدردی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے تھے۔ تو ہمیں اسی طرح حضور کی آل کے بھی محبت دل میں رکھنی چاہیے، حضور کے اصحاب کی بھی محبت دل میں رکھنی چاہیے، دونوں کا ادب احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آل کے بھی نوکر ہیں، ہم اصحاب کے بھی نوکر ہیں، اور مفہوم یہ ہے کہ جس کی حضور کے ساتھ نسبت ہوگی ہم اسی کے نوکر ہیں۔